بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رات شعبان کی 14 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے شروع ہو کر 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کے اندر قیام کرو اور 15 تاریخ کو دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے میں اس کی مغفرت کروں؟ الا مسترزق فارزقہ، کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں؟ الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ہے مصیبت کا مارا دکھوں کا مارا میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدائیں ساری رات لگاتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ شب برات میں کیا کیا کریں؟ چونکہ یہ رات مغرب کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے مغرب کی نماز کے بعد انسان فرض اور سنت نماز کے علاوہ 6 رکعت اوابین کی نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد مرد حضرات کو چاہیے کہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، اور اس کے بعد کہیں واعظ و نصیحت کی مجلس ہو اس میں شرکت کرے، اور پھر اس کے بعد ساری رات عبادت میں گزارے، اس میں خصوصاً انفرادی عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرے، جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور نفل نمازوں کی کثرت کرے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ البتہ صلاۃ التسبیح میں ایک بات یاد رکھے کہ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، اجتماعی اور جماعت کے ساتھ ہرگز صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں، کیونکہ مکروہ تحریمی ہے جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا، اور کسی کسی جگہ عورتیں بھی صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور ستم بالائے ستم کی خود عورتیں ہی جماعت کرتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ عورتوں کا صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور عورتوں کی جماعت کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں کے کمرے کے اندر ساری رات بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد صبح سحری کے وقت کم از کم 8 سے 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو چاہے روزہ رکھنا وہ روزے کا اہتمام بھی کرے، اور اس کے بعد مرد حضرات صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں تو ساری رات عبادت میں ہی شمار ہو جائے گی۔ چند غلط کام جو اس رات میں ہوتے ہیں وہ یہ کہ حلوے، پراٹھے اور پکوانوں کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہ رات کھانے پینے کی نہیں بلکہ عبادت کی ہے۔ اس لیے اس رات میں حلوے وغیرہ بنانے اور کھانے سے بالکل بچے رہیں، تاکہ یہ ساری رات عبادت میں گزرے، نہ کہ ضائع ہو جائے۔ بعض حضرات اس رات میں اپنی بزرگوں کی قبروں پر پھول نشاور کرتے ہیں، اور بعض حضرات اپنے انہی بزرگوں کی قبر کے آس پاس موم بتیاں جلا کر رکھتے ہیں، اور بعض حضرات آتش بازی کرتے ہیں اور جنگلوں میں ساری رات گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور بعض حضرات اپنے مکانوں اور مساجد کے اندر اور مساجد کے باہر کمکمے وغیرہ لگاتے ہیں۔ بلکہ ہر عقل والے آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کا اور آگ کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ چند حضرات ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص مشرک شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی شخص کو شریک ٹھہرائے، کسی بت کو شریک ٹھہرائے، اپنی حاجات اللہ کے بغیر کسی اور کو پورا کرنے والا سمجھے، اور دوسرا شخص قاتل ہے کہ جو کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، اور تیسرا شخص زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، اور چوتھا شخص شرابی ہے جو دائمی طور پر شراب پیتا ہو۔ اسی طرح متکبر شخص جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، کسی بھی طرح کا کبر کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح دل میں بغض رکھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا ہے مسبل الازار، جو مرد ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر مرد کو چاہیے کہ اپنے پاجامے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاجامے ٹخنوں سے نیچے تک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔